روز شام کو بیٹھ کے دیکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک دن دیا تھا، اس کو میں نے اینیمل لیول پہ گزارا ہے، ہیومن لیول پہ گزارا ہے، کہ سب کیا کوئی چانس تھا کہ میں اس کو سپر ہیومن لیول یا کاسمک لیول پہ گزار سکتا؟ کیا میں اسی طرح کی یعنی اپنی باڈی کی نیڈز کے ارد گرد ریوالو دیکھیے ایک بات ہمیں بالکل یاد رکھنی چاہیے، اور میرے خیال میں کسی بھی شخص کی زندگی کی سب سے بڑی موٹیویشن اور سب سے بڑی گائیڈنگ فورس جو ہے وہ یہ انڈرسٹینڈنگ ہے کہ ہم سب نے مر جانا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی اس سے بڑی ایمان کے بعد کوئی بھی نعمت نہیں ہے کہ انسان کو اس بات کا پکا پتہ ہے کہ اس نے مر جانا ہے۔ جب ہم نے مر جانا ہے تو اس کا سمپل سا مطلب یہ ہے کہ ہمارے پاس جو بھی کچھ ہے وہ محدود ہے، لیکن وہ جو بھی کچھ محدود ہے وہ ہماری باڈی کے ریلیشن سے محدود ہے۔ اس کے علاوہ ہماری جتنی بھی ڈائمنشنز ہیں ان ڈائمنشنز کے لحاظ سے ہم غیر فانی ہو سکتے ہیں۔ انسان اپنے انٹلیکٹ کے لحاظ سے فانی نہیں ہے، انسان اپنی ایموشنالٹی کے لحاظ سے فانی نہیں ہے، انسان اپنی اسپرچولیٹی کے لحاظ سے تو خیر بالکل بھی فانی نہیں ہے، لیکن ہماری فزیکیلٹی بہرحال فانی ہے، اور ہم نے اسی فزیکیلٹی کو یوز کر کے باقی رہنا ہے باقی چیزوں سے۔ اگر ہم مرتے وقت مر جائیں اور ہم کچھ بھی باقی نہ رہیں تو یہ تو پھر بہت ہی ویسٹیج ہے نا، یہ تو بالکل ہی اینیمل لیول والی بات ہے۔ تو اگر ہم ہماری جسے پنجابی میں کہتے ہیں کھنگیاں پھنسی رہیں انہی چیزوں پر کہ میں نے کیا خریدا، میں نے کیا کیا، میری عزت ہو گئی، میری بےزتی ہو گئی، اس نے یوں کر دیا، میری بڑی گاڑی ہے، میری بڑا زیور ہے، میرا یہ ہے، تو یہ تو پھر اپنے آپ کو مارنے والی بات ہے نا، تو اس میں تو پھر ہم نہیں بچیں گے، پھر تو وی ول بی ڈیڈ۔ تو اس لیے یہ ہے، اس بات کو مزید بھی لمبا کیا جا سکتا ہے، لیکن میں یہیں رکوں گا اور میں یہی عرض کرنا چاہوں گا کہ ہم سب کو بہت ہی کانشیسلی اس بات پہ غور کرنا چاہیے کہ کیا میں اپنے آپ کو غیر فانی بنانے کے سلسلے میں کوئی ورٹیکلی گروتھ کر سکتا ہوں، کیونکہ ایک بات تو طے ہے کہ ہم باڈیلی تو غیر فانی کبھی بھی نہیں ہو سکتے، ہمیں فانی ہیں، لیکن جو ہماری باڈی کے باقی ڈائمنشن ہیں وہ ہمیں زندہ رکھ سکتے ہیں۔ اگر آپ ریکنسٹرکشن آف ریلیجس تھاٹ ان اسلام پڑھیں، میں کبھی کبھی اس بات کو یعنی کہتا ہوں کہ وہ شکر ہے وہ کتاب انگریزی میں ہے، کیونکہ اگر وہ اردو میں کتاب لکھی ہوتی تو جو علامہ اقبال کے بارے میں کافی سارے فتوے تھے نا، تو شاید لوگ ان کو مار ہی دیتے، کیونکہ اس میں سے کچھ باتیں تو اتنی یعنی حیرت انگیز ہیں کہ وہ جو ہمارے میں کبھی پڑھتا ہوں تو میں تو رونگٹے کام جاتے ہیں۔ تو اس میں ایک بات جو ہو سکتا ہے میں بہت اچھے طریقے سے بیان نہ کر سکوں، مجھے پڑھے ہوئے کچھ عرصہ ہو گیا ہے، تو اس میں انہوں نے یہ بتایا کہ بہت سارے انسان ایسے ہیں کہ وہ اس قابل بھی نہیں ہوں گے کہ وہ خدا کے سامنے ان کو پریزنٹ ہی کیا جائے، کیونکہ وہ دنیا کے اندر بہت ہی سب ہیومن لیول پر زندگی گزار کے گئے ہوں گے۔ تو یہ جو سوال جواب اور حساب کتاب، مگر یہ میری بات نہیں ہے، اس لیے میں اس کو اون نہیں کرتا، نہ چونکہ میں خود اس بات کو ایک حق الیقین کے طور پر میں نے اس کو تجربہ کیا ہے، میں صرف کوٹ کر رہا ہوں۔ مطلب ان کے آپ پڑھیے ریکنسٹرکشن آف ریلیجس تھاٹ کے اندر یہ بات ایک جگہ پر بیان کی گئی ہے کہ ہم میں سے بہت سارے ایسے ہیں کہ جو بہت ہی نیچے کے لیول کے ہی پری زندگی گزار کے کھا پی کے بس پیٹ پوٹ پالا، کھا پیا اور کھا کے اس دنیا سے چلے جاتے ہیں۔ تو ہمیں اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ جب اللہ تعالیٰ نے ہمیں پوٹینشل تو اتنے اوپر جانے کا دیا ہے، تو کیا ہم اسی روٹی کپڑا مکان اور گاڑی خرید لی اور مکان بنا لیا اور اس پر پلستر کرا لیا اور اس کا رنگ چینج کر لیا، تو اسی پر ہی رہیں گے یا نہیں رہیں گے؟ تو میرا خیال ہے میں اس موضوع کو یہاں ختم کرتا ہوں۔